اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فصل بدا کے ماضی و امر و حرف مبنی اصل و لازم امر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلے اور بچ کچھ نام دے تھوڑے جو مسئلے رلائے نے کھٹ مٹھا جو ماحول بن جائے علامہ فرماتے ہیں شاہ جی فرماتے ہیں جان اس بات کو کہ ماضی اور امر اور حرف یہ مبنی الاصل ہیں اور مبنی کو لازم ہے اور بنا ان کو لازم ہے کیا جی یہ مسئلہ ناف دا صرف دا نہیں ہے جی علامہ فرماتے ہیں کہ ماضی اور امر اور حرف مبنی الاصل ہیں اور مبنی کو یہ لازم ہے کیا کی شابہ علامہ فرماتے ہیں کہ ماضی اور امر اور حرف مبنی الاصل ہیں اور بنا کو لازم ہے سنیں بنا ان کو لازم ہے بنا کو نہیں دوجے پاس گل کی تھی دوما پاس با مضارع مورا بس مگر وقت لحوق نون فاعل و نون تاکید بس فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہے فعل مضارع ہاں جمع مؤنث کے دو سیغے اور نون فاعل یا ضربنا تا ضربنا اور پڑیاں گلاں مگر نون فاعل کے لحوق کے وقت اور ساری گردان نون تاکید کے لحوق کے وقت مضارع مبنی ہوتا ہے مضارع نون فاعل سے خالی ہو نون تاکید سے خالی ہو تو کیا ہوتا ہے مطلب ہے 14 وچوں 2 تا ہمیشہ مبنی پیچھے رہ گئے 12 ان کے ساتھ نون تاکید لاحق ہے تو مبنی ہے نہیں لاحق تو ہاں جی کیا کیا جی فرماتے ہیں اور مضارع مورب ہے مگر نون فاعل اور نون تاکید کے لحوق کے وقت یہ مبنی ہو جاتا ہے تیرا کو نا اور مضارع مورب ہے مگر نون فاعل اور نون تاکید کے لحوق کے وقت مبنی ہو جاتا ہے کون مضارع سنیں یہ کیا ہو جاتا ہے مبنی ہو جاتا ہے ایندہ معنی کرو جان کے ماضی اور امر اور حرف مبنی الاصل ہیں اور مبنی کو لازم ہیں ایک مسئلہ اور مضارع مورب ہے مگر نون فاعل اور نون تاکید کے لحوق کے وقت او شابہ جی وہ نکیو جان کے ماضی اور امر اور حرف مبنی اصل ہیں اور بنا کو لازم ہیں اور مضارع مورب ہے مگر نون فاعل اور نون تاکید کے لحوق کے وقت جان کے ماضی اور امر اور حرف مبنی الاصل ہیں اور بنا کو لازم ہیں اور مضارع مورب ہے مگر نون فاعل اور نون تاکید کے لحوق کے وقت اگے جی واسم بعد 2 گنا است مبنی و مورب مبنی و مورب اسم 2 قسم پر ہے اسم مبنی بھی ہوتا ہے اسم مورب بھی ہوتا ہے کیا جی اسم 2 قسم پر ہے اسم مبنی بھی ہوتا ہے اور اسم مورب اور تمہیں آخر 2 قسم پر ہے اسم مبنی بھی ہوتا ہے اور اسم مورب بھی اور مبنی دی تعریف مبنی کے آخر وہ بدر آمدن عامل تغیر نہ آیا اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں اعرابی تغیر نہیں ہوتا اسم مبنی وہ ہوتا ہے کہ عامل کے آنے سے اس کے آخر میں اعرابی تغیر نہیں ہوتا پھر ایک باری وہ ہوتا ہے کہ اور اسم مبنی ہو کیڑا مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کتوں تو لگا ہے وہ ٹھیک کرو تو وہ نہیں ٹھیک کر دے پھر وہ جی ہوں سنیں اگے پڑھو نحو اس میں من بھی اور ہاؤ لائے یہ دونوں اسم ہے مبنی ہیں من ہمیشہ
साकिन होता है। मन नहीं होता है। हाउलाए हमेशा हाल ही हाउलाए होता है। जी जी सुने ही ऐ शाबाश से अगे वाह वमुअरब यानी कबूल कुनिंदा इराब नहबो नहबु दरबा सईदुन व रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन। इसम मोरब वो होता है जो इराब को कबूल करता है, जो यानी अवामिल के इख्तिलाफ की वजह से उसका आखिर बहसी बतौर इराब मुख्तलिफ होता है। हाँ जी और मोरब वो इसम मोरब यार इसम मोरब वो होता है वो इसम होता वो है इसम होता है जो इराब को कबूल करता है, यानी उसका आखिर आमिल के आने से आमिल के तगय्युर से सारी गल्लां पढ़ी हैं जी। बतौर इराब बदलता है। मुख्तलिफ होता है। ज़ारा बा ज़ैदुन राय तो ज़ैदन मरर तो बे ज़ैदन दिन सुने तो अब ज़ारा बा की वजह से मरफू है, राय तो की वजह से मंसूब है, मररतु बे की वजह से मजरूर है। मजरूर है। इसम दो किस्म पर है। मबनी वो के आखिर उसका आमिल के आने की वजह से आमिल के आने की वजह से तगय्युर नहीं पाता, तगय्युर नहीं पाता, जैसे जैसे मन द्वारा बहाव लाए। और मोरब यानी दूसरी किस्म मोरब यानी कबूल करने वाला इराब को करने वाला इराब को जी जैसे बारह बज़ैदन और रह तो ज़ैदन और मरर तो बेज़ैदन। जी और इसम दो किस्म पर है। मबनी वो के आखिर उसका आमिल के आने के साथ तगय्युर नहीं पाता, जैसे मन दारा बहा उलाए। और मोरब यानी कबूल करने वाला इराब को, जैसे दारा बा सईदुन रअयतु ज़ैदन और मररतु बिज़ैदिन। शबाब ने क्या मबनी वो कि उस आखिर उसका आमिल के आने से तगय्युर नहीं पाता, जैसे मन दारा बहा उलाई। और मोरब यानी कबूल करने वाला इराब को, जैसे दारा बसईदुन और रअयतु ज़ैदन और मररतु बिज़ैदिन। फसल बेंदे पे हो जान के माजी मुतलकन मालूम हो या और अमर मुसन्निफ रहमहुल्लाह के नज़दीक अमर बंद है हाज़र मारूफ में ते मबनी है भी यही और बाकी तब मुज़ारे मजज़ूम में दो और हरफ मुतलकन ये तीनों मबनी असल हैं, ये तीनों मबनी असल है और लाजिम हैं व लाजिम अंद सुने मबनी वो कलमा होता है कि आखिर उसका अवामिल के दुखूल के सबब से लफ्ज़न या तकदीरन तगय्युर कबूल ना करे। ए तारीफ़ है, ये तारीफ़ मबनी की है ज़मख़शरी के कौल पर। किस पर? ज़मख़शरी के कौल पर। एक बारी गौर करें जी कि आमिल के दुखूल के सबब से उसका आखिर तगय्युर को कबूल ना करे। भाई आमिल आवे तो उसका आखिर तगय्युर को कबूल ना लफ्ज़न ना और इराब दो किस्म में, ना लफ्ज़ी तो तकदीरी। ऐ शाबाश से जी बिस्मिल्लाह ध्यान करा जब पलाओ जे क्योंकि ज़ैद और अमर जी को दर हालत इफराद जदों आमिल नाल जुड़े नहीं मोरब कहते हैं। कौन? ज़मख़शरी। पढ़ी से ना वज वजाहत ना कि इब्ने हाजिब के कौल क्योंकि उन्होंने ਦੇ नज़दीक सी कि बकायदा आवे तरकीब विच लैन ज हाज़र सर्विस होवे नौकरी मिले तो फिर क्योंकि अस्माए मज़कूरा को मबनी कहते हैं। कौन? इब्ने हाजिब। इसलिए कि ये तारीफ़ मबनी पर हाँ उनके मबनी पर किए। तारीफ़ मबनी है। हाँ ये तारीफ़ मबनी है किस पर? बर हाँ सादक नेस्त क्योंकि उनके आखिर का तगय्युर
عوامل کے دخول سے کیا ہے نہیں ہے. اصلی عبارت گڑبڑ ہو گئی ہے. اور ابن حاجب کی تعریف ذکر نہیں نہ کی کہ ابن حاجب کے نزدیک جو تعریف ہے نا کس کی مورب بھی کی کہ وہ زید اور عمر اکیلے پر سچی نہیں آتی جڑے پیچھا پڑے ہوں دی مدد نال کوئی تا دھیان کرو بھلا ہو جے. سنیں کیونکہ اس وقت ان کا آخر جو ہے وہ عوامل کے دخول کی وجہ سے مختلف تو نہیں ہے. تو جب وہ تو کہتے ہیں کہ بالفعل ہوگا تو پھر وہ مورب مبنی ہوگا, ویسے نہیں ہوگا جی نہ پھر مورب ہوگا. ویسے جتنے بھی جو ترکیب میں آ کر مورب بنتے ہیں ترکیب سے قبل وہ مبنی ہوتے ہیں کن کے نزدیک اے مطلب جائے. اور مورب ضد ہے اس کی جی بس مک گئی گل. اور مسئلہ جی اور مبنی دو قسم ہے. مبنی الاصل کی کہ اس کی مبنی الاصل کون ہوتا ہے کہ اس کی بنا مبنی دوسرے مبنی کی مشابت کی محتاج نہ ہو کہ دوسرے مبنی نال ان کو مشابت ہووے تے مبنی ہووے انج دی محتاجی اس کو آندن کی جیسے امر حروف اور ماضی. اور مبنی غیر الاصل کہ اس کی بنا دوسرے مبنی کی مشابت کی وجہ سے ہو. اور سنیں ہی پھر یہ جو ہے نا دوسرے جو دوسروں کی مشابت کی وجہ سے ہوں پھر یہ دو قسم ہیں ایک لازم اور ایک غیر دوسرا عارض. ایک لازم اور دوسرا عارض. لازم ہے بھی جو بھی حالات ہوں گے وہ مبنی ہوگا. عارض کے بعض حالتوں میں مبنی بعض میں مورب. مثلا بھئی اول جیسے اسماء اشارہ جو کہ محتاج با اشارہ بود جی جو کہ محتاج ہیں کس کے یہ اسماء اشارہ کیا ہیں ماند حرف جو کہ محتاج ہے کدھر تو اس وجہ سے یہ کیا ہو گئے اور ساریوں گلاں پڑھیاں نا میرے یارو سنیں. اور مدام بر یک حالت اکو حالت رہنے اس میں اشارہ حاضہ ہی ہے. حاضینی حاضان کو نہیں بڑھنا جی سمجھ ہوندی بھی دوسری قسم ہی اس دی جڑا اسم مشابہ ہوندے ہی دوسری عارض کبھی مبنی ہوگا اور کبھی جیسا کہ مفرد معرفہ اگر منادہ بنا دیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں جیسے زید کو یا کے نیچے لے جائیں تو کیا بن جائے گا کہ با حرف ندا مبنی است تے یا تو کٹ کے نزارہ با رہے تو بے نال جوڑو تے ہونے مورب ہو جائے گا بدون یا مورب. تفصیل آندھنے نحو وچ جی جمی آندھنے کہ تفسیر حدیث شرح کر کے آندھنے کہ تفصیل کتب فقہ میں جی پہ تفصیل ہوتے ویکھو جی. اچھا جی مضارع مورب ہے کی آندھنے دلیل اسی لیے مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے آخر وچ رنگ رنگیاں اے مورب ہونے دی نشانیاں نے کہ اور کی نے جی. اگرچہ اصل بصریہ کے نزدیک افعال میں کیا ہے اے کیوں مورب ہویا تو نحمیر تو لگے ہوئے تھی مشابت کڈن اسم فاعل نال جی لیکن جب حروف کے عدد میں حرکات کے عدد میں اور نکرے کی صفت واقع ہونے میں اور بمانہ حال یہ اسم فاعل کے اور اسم فاعل تو حضرت لہذا مضارع بھی ہو گیا. اور کوفیوں کے نزدیک فعل مضارع مورب بالاسالہ مشابت دی وجہ تو نہیں مورب بلکہ اور جی میں زیدن بالاسالہ مورب ہے نا اے میں یضرب بھی اور مک گئی گل. مگر وقت لحوق نون فاعل سے مرادی نون جمع مؤنث غائب تے اور یا کیسی بطور مثال یضرب نہ رکھی دا یضربنا تضربنا اور وقت لحوق نون تاکید سکیلہ ہو
کہ ان دو حالتوں میں مضارع کیا ہو جاتے ہیں. اور وجہ کیے اس لیے کہ مضارع کا آخر جو کہ محل اعراب ہے نون فاعل تے نون تاکید کے اتصال کے سبب سے سنیں ہی کی ہو گیا ہے با نون لاحق حکم وسط پیدا کردہ او درمیان چاہ گیا ہے. مثلا با جڑی یہ یازر بودی کتھے آ گئی ہے اور کلمے کا جو وسط ہوتا ہے وہ تو مورب نہیں ہوتا جی. اچھا جی اگر تو کمی ایو گالے تے جتھے واو تے الف لگے پہنے ہونا میں تے فری ہوئی چان چاڑے جی. اگر تو کہے کہ مضارع کا آخر الف سے قبل یازر بانے تے واو سے قبل یازر بونا تے یا سے قبل تازر بینا اور تثنیہ میں جمع میں واحد مؤنث بھی حکم وسط کا کہ کوئی نہیں او با پہلوں آگی واو الف یا پیچھے نے تو پس کیوں مورب شد اے مورب کیوں ہو گیا پھر یہ نون نال مبنی تھے کیوں مبنی نہیں جی. ہم کہتے ہیں ضمائر مذکورہ جو ہیں نا جب کیا لکھا گیا مشابہ جی نیت لکھ لو جی سنے لفظ مشابہ بھی تھے. ہم کہتے ہیں کہ ضمائر مذکورہ جب کہ مشابہ ہیں کس کے حروف کے اور واو الف یا اے اسماء ستہ مکبرہ دا تثنیہ جمع دا اعراب کیڑی شاہ ہوندا ہے واو الف یا نہیں ہوندا. ہس کے مینوں ویکھ چا ٹکر مار اٹھ کے کھوتے جایا بھائی اعراب دو قسم اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کیڑی شے ہے واو الف یا تے اے نہ دے آخر تے کی نے تین واو الف یا یضربان یضربون تضربین. ہم کہتے ہیں کہ ضمائر مذکورہ جب مشابہ ہیں کس کے حروف کے حروف اعراب کے یار کن کے حروف اعراب کے ہیں تو پس لحوق ان کا اعراب کو مانے نہیں ہے. سنیں ہی ایشا بس گل مک گئی. بعض نے در علت بنایش بعض نے مضارع کے مبنی ہونے کی علت فاعل کے لحوق کے ساتھ یہ گفتہ اند کہ برائے دلالت بر اصل حال فعل سنیں ہی بھئی اصل دلالت کریں بھی فعل ہوندے مبنی نے ایشو دا قابو آ گیا تو مورب سی تے ویکھو اسی دو وچ مبنی جی یا مشابت یا یہ ہے کہ جمع مؤنث کی مشابت ہوگی کس کے ساتھ سنیں اس وجہ تو مبنی یا بس باب متاثر جاری ہونے اعراب کے کس کے بعد سکون آ نون کے سکون کے بعد سکون آ کہ ضرور است مبنی ساخت لذا مجبوری ہے کہ مبنی بنائیں کیونکہ نون نے تو متحرک رہنا ہے ماں قبل نے ساکن ہونا ہے ورنہ پیدر پہ حرکتاں لازم ہوندیاں نے اس مجبوری دی وجہ تو اعتراض نہیں آ سکتا. اسم بر دو گنا است مبنی مبنی وہ ہے کہ آخر اس کا بدر آمدن عامل تغیر لفظاً یا کیا کرے جیسے من اور ہن مثال دیں دے جیسے من ضربا کہ اول مبنی بر سکون ہے کون اور واجہ ضربا بھی مبنی لیکن تو مبنی اصل ہے اسی دوجاں دی بھی گل کرتے ہیں جنہاں پرلے محلے چو فیض لے آندا ہے کہ من اول مبنی بر سکون ہے تو ثانی کون احمد دارہ بٹ ٹھوک دو بار کسر ہے باوجود کہ ہاؤلائے فائل ہے اور من مقدم ہے واقعہ ہوا ہے. اگر من مفعول ہوئے تو ہاؤلائے فائل ہوئے تو معنی کی بنے گا. معنی اس کا یہ ہے کس کو مارا انہوں نے کس کو اور احتمال ہے کہ کلمہ من مبتدا تے ہاؤلائے مفعول ضربا کا اور فاعل ضربا کی ضمیر مستتر اس میں جو راجب ہونے وے کس نے مارا ان کو کس نے ان کو دو معنی کیتے ہیں جی دو مثالاں جی. اچھا جی تو کیے قسم دوم دوسری قسم ہے کس کی اسم کی
मोरब یعنی قبول کرنے والا اعراب اصطلاحی کو قبول کرنے والا इराब इस्तिलाही اور اعراب اصطلاحی کہنا ہوندا ہے جی جو کہ عبارت ہے واو الف یا سے اور فتح کسرہ ضمہ سے حروف سے اور حرکت سے جو کہ کلمے کے بسبب عامل کے پیدا ہوتا ہے اور سنیں ہی توجہ کریں یار مورب اگر تو کہے کہ مورب صیغہ اسم مفعول ہے یا کہنا مورب یعنی قبول کنندہ اعراب ایسے تے سوال ہے بے ہے مفعول تو معنی فاعل اعراب دیا گیا تو معنی کیتا اعراب قبول کرنے والا اے ذرا سمجھا جی بعضی گلاں بڑی کم دیاں اگر تو کہہ سکتے نکمی کیڑی ہوندی باجیو اگر کہے تو کہ مورب صیغہ اسم مفعول ہے اور معنی اس کا ہے اعراب دیا نہ کہ قبول کنندہ इराब تے بابے نے کیا کہ मोरब قبول کنندہ یہ تو معنی الٹ ہو گیا جی جواب یہ ہے کہ اعراب کو قبول کرنے والا یہ مورب کا حاصل معنی ہے یہ مورب کا حاصل معنی ہے نہ کہ لفظی لفظی ہوں سنیا جی کیونکہ وہ کلمہ اے یا موصولہ وہ کلمہ جو کہ اعراب دیا گیا ہے تو خام خواہ نے قبول کیتا ہے دیا گیا ہے اس کو ہدیہ دیا گیا تے تائیں جو انہیں ہدیہ قبول کیتا اے مطلب ہے تو لہذا اے نو لازم ہے جی عظیم جاست اسی جگہ سے ہے کہ مصداق متعدی کا مفعول ہے اور مصداق لازم کا اسم فاعل ہے از یک مادہ واحد باشد ایک مادہ ہوئے تھی اکو جا ہوں جو معنی ایک ہی ہوں مثلا مرفوع رفع دیا گیا مرتفع رفع قبول کرنے والا سنیں جی مرفوع تو مرتفع اکو مطلب ہے رفع دیا گیا رفع قبول کرنے والا باوجود اس بات کے کہ یہ جڑا تعریف کیتی ہے نا کہ مورب وہ ہوتا ہے جو اعراب کو قبول کرنے یہ ایسا نہ بھی تعریف کیتی ہے اسی لغوی معنی تھوڑے کو لغت کی کتاب تھوڑی ہے ایسا تو مورب تو نام ہو گیا اس اسم کا تو اب اس کی اصطلاحی تعریف تو وہی ہے کہ جو اعراب کو قبول کرنے والا ہو تو لہذا ہوں سوال ہی نہیں ہوندا چونکہ تو اصطلاحی تعریف ہو رہی ہے اور سمجھے ہی جیسے زیدن ضرب زیدن رأیت زیدن میں زیدن کہ مورب ہے عوامل کے اختلاف سے سبب سے اس کا آخر کیا ہو رہا ہے مختلف ہو رہا ہے مختلف ہو رہا ہے اس کا آخر مختلف ہو رہا ہے چلو میں